من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، بسم اللہ اس مقدس اور انتہائی بابرکت مجلس رضا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین افسر الناظرین اسمع السامعین جار المستجرین سورہ واللیل کی 12ویں اور 13ویں آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے انا علینا للہدی، آواز تیز کر دیں ذرا سے، انا علینا للہدی، بے شک ہدایت کی اللہ کہہ رہا ہے ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ انا علینا للہدی، ہدایت کا کام ہمارا ہے، ہم پر ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور سنو انسانوں، یہ دنیا بھی ہمارے قبضے میں، یہ آخرت بھی ہمارے اختیار میں۔ دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان کے حوالے نہیں کی۔ یہ ذمہ داری اپنے اوپر رکھی، میں ہدایت کروں گا، میں ہادی بھیجوں گا، انبیاء میں بھیجوں گا، رسولوں کو میں بھیجوں گا، کتابیں میں نازل کروں گا۔ اب اس ارحم الراحمین نے، اس مالک نے جس نے ہدایت کی ذمہ داری لی، انبیاء بھیجے، ہے نا، پہلا خلیفہ، پہلا نبی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بن کر آ گیا حضرت آدم علیہ السلام۔ اچھا، تو اب شریعتیں آئیں، کتابیں آئیں، توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، قرآن پاک آیا، اور عزیزوں سب کا مقصد یہ تھا کہ عالم انسانیت راہ راست پر آ جائے۔ سب کا مقصد یہ تھا، سارے انبیاء کا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی تک جس کے ہم چاہنے والے، اور کلمہ کو بیٹھنے میں توجہ فرمائی کے ذرا سا، سب کا مقصد یہ تھا کہ عالم بشریت، عالم انسانیت سیدھے راستے پر آ جائے۔ یعنی آدم، میں نبی کی بارگاہ میں جانا چاہ رہا ہوں، آدم جنت چھوڑیں یہ اللہ کو گوارا، نوح طوفان میں گر جائیں یہ اللہ کو گوارا، ابراہیم آتش نمرود میں ڈال دیے جائیں یہ اللہ کو گوارا، موسیٰ نیل کی موجوں میں جائیں یہ اللہ کو گوارا، عیسیٰ علیہ السلام تہمت عصمت مادری سے دوچار ہو جائیں یہ اللہ کو گوارا، ہمارا آپ کا نبی مکے کی گلیوں میں لہو لہان کر دیا جائے یہ بھی اللہ کو گوارا، لیکن انسانیت بے رہنما کی رہ جائے یہ اللہ کو برداشت نہیں۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس سے بھی ذرا بلند صلوات مل کے بات پڑھتے ہیں۔ میرا ساتھ دیتا ٹھیک ہے تاکہ پیغام آہستہ آہستہ آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب آئے ہیں انسانوں ہدایت بشر کے لیے، توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، قرآن آئی، اور اس شان سے اللہ نے قرآن کو بھیجا کہ سورہ بقرہ میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ کتاب جو ہم نے اپنے نبی پر اتاری لا رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا؟ اور یہ کتاب کیا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ توجہ فرمائیے گا جملے کے اوپر ذرا، سب مل کے بولیں گے انشاءاللہ تو پڑھنے کا بھی لطف آئے گا، سننے کا بھی لطف آئے گا۔ یہ کتاب، اس کا ایک ایک حرف ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ سورہ بقرہ میں کہتا ہے اور سورہ نحل میں کہتا ہے، سورہ سورہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، حبیب ہم نے قرآن کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کتاب میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا کھلا بیان موجود ہو۔ مل کر یہ کتاب آپ جتنا بولیں گے اتنا پڑھنے کا بھی لطف آئے گا، سننے کا بھی آئے گا۔ یہ قرآن تبیان ہے وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے۔ پھر لفظ ہدن استعمال کیا، ورحمتن وبشرا، اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بشرا بشارت ہے، اس کے لیے للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے۔ یہ سورہ نحل میں کہتا ہے، اور اب پھر سورہ نحل میں اللہ کہتا ہے ہدن و رحمہ، پھر لفظ ہدن آیا، ہدن و رحمہ لقوم یؤمنون، ہم نے قرآن کو ایمان والوں کے لیے ہدایت بنایا۔ مل کے ساتھ چلا کر قرآن، میرے نوجوان بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ قرآن ہدایت انسانوں کے لیے، اب آیت پڑھا ہوں میں، ایک مقام پہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان کا ذکر کرتے اللہ نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہدی للناس، اور یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو بار بار اللہ کہتا ہے متقیوں کے لیے ہدایت، انسانوں کے لیے ہدایت، صاحبان ایمان کے لیے ہدایت، مسلمانوں کے لیے ہدایت، ٹھیک ہے نا؟ بار بار اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے انسانوں کے لیے ہدایت۔ تو اب قرآن کا ہر حرف ہدایت، قرآن کی ہر آیت ہدایت، قرآن کا ہر سورہ ہدایت ہے نا؟ میں عظمت قرآن پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جناب قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں ایک قول کے مطابق، ہے نا؟ مشہور قول 6500 سے زیادہ قرآن مجید میں آیتیں ہیں۔ اچھا تو اب اس میں سورے کتنے ہیں؟ 114 سورے ہم سے گنتے چلے جائیں اور سورہ والناس تک پہنچ جائیں، 114 سورے، 100 سے زیادہ سورے اور 6500 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ میں بھی آؤں گا ان آیتوں کے اوپر، لیکن ذرا فیصلہ ہو جائے، آپ کے ذہن آمادہ ہو جائے ان جملوں کو سننے کے لیے جن کے لیے میں تمہید بن رہا ہوں، اور مولا مجھے تاثیر دے کہ میں عظمت قرآن پر یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ اچھا تو اب 6000 سے زیادہ آیتیں، 6500 سے زیادہ آیتیں قرآن مجید میں، 114 سورے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو میں نے کہا جناب ذرا قرآن مجید لے کے آئیں، ایک صاحب اٹھ کے گئے، قرآن مجید لا کے رکھ دیا، میں نے چون کے رکھا میز کے اوپر، مجمع سے پوچھا یہ کیا ہے؟ سارے مجمع نے کہا جناب یہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کتنے سورے کا؟ 114۔ میں نے کہا زحمت کریں ذرا الگ الگ جلدوں میں الگ الگ سورے لے کر آ جائیں۔ ایک صاحب گئے اور 114 جلدیں لے کر آ گئے اور لا کر انہوں نے میز کے اوپر رکھ دیا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے سورہ ہم کو اٹھایا اور مجمع سے پوچھا یہ کیا ہے؟ سارے مجمع نے کہا یہ قرآن ہے۔ میں نے چون کے رکھ دیا، میں نے سورہ بقرہ اٹھایا، توجہ ہے سننے والوں کی یا نہیں؟ دعا کرنا ہے ذرا، اپنے ہونے کا احساس دلائیے، میں فیصلہ کروا رہا ہوں، ابھی آیتیں پڑھوں گا، پہلے عظمت قرآن میں جملہ ہو جائے۔ میں نے سورہ بقرہ اٹھایا اور میں نے کہا جناب یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے۔ میں نے چون کے رکھ دیا، میں نے سورہ آل عمران اٹھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے۔ میں کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ پھر میں نے سورہ نساء اٹھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے۔ میں سورہ اٹھاتا گیا، آپ سے پوچھتا گیا، جلدیں اٹھاتا گیا، اور آپ ہر سوال کے جواب میں کہتے گئے کہ سورہ حمد بھی قرآن، سورہ بقرہ بھی قرآن، آل عمران بھی قرآن، سورہ نساء بھی قرآن، ہے نا؟ اب میں نے کہا جناب آپ ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، میں ایک سوال کا اور جواب دے دیں۔ آپ نے کہا کیا؟ میں نے کہا فرض کریں آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، کسی دریا کے کنارے کھڑے ہیں، اور میں اگر آپ سے پوچھ لوں دریا کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ سارا کا سارا کیا ہے، تو سارا مجمع بولے گا کہ جناب یہ پانی ہے۔ میں نے کہا بہت شکریہ، یہ دریا کیا ہے؟ پانی۔ سمندر کیا ہے؟ پانی۔ اب میں نے پڑھ کر جناب جگ میں پانی نکالا، میں نے کہا جو جگ میں آیا وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی پانی۔ میں نے پانی گلاس میں ڈالا، میں نے کہا گلاس میں آیا وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی پانی۔ تو دریا بھی پانی، سمندر بھی پانی، جگ میں آئے وہ بھی پانی، گلاس میں آئے وہ بھی پانی، پورا قرآن وہ بھی قرآن، 10 سورے وہ بھی قرآن، 5 سورے وہ بھی قرآن، 1 سورہ وہ بھی قرآن۔ اب علی والے مجھے فیصلہ آپ کر کے بتلا دے، جو پورے قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو 10 سورے نہ مانے وہ بھی کافر، جو 5 سورے نہ مانے وہ بھی کافر، نہیں جو 1 سورہ نہ مانے وہ بھی کافر، نہیں جو نقطے کا انکار کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ مل کے درود پڑھے تو
ٹھیک ہے نا؟ اس کا ہر لفظ ہدایت، ہر آیت ہدایت، ہر سورہ ہدایت، ٹھیک ہے؟ اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور ایک پیغام ہے انشاءاللہ جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں میں. دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں سورہ زاریات میں، ذرا سی باریک بات ہے، میرا ساتھ دیے گا، آپ نے میرا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ذرا سی باریک بات ہے، ہوگا کرتے رہنا میرے ساتھ ساتھ تاکہ جملہ مکمل ہو جائے. پڑھنے کا سننے کا لطف یہی ہے جس حسن سماعت سے آپ نے سن رہے ہیں، اللہ آپ کی سماعت کو نظر بس بچائے. ایک مقام پہ اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے نہیں بنایا جن کو، نہیں پیدا کیا میں نے انسان کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ بول رہا ہے، مالک بول رہا ہے نا؟ تو انسان اور جن کو اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے بنایا، توجہ کریے گا، کہ وہ میری عبادت کریں. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ میں نے جن کو بنایا تاکہ وہ عبادت کریں، میں نے انسان کو بنایا تاکہ وہ عبادت کریں، لیکن اللہ نے یہاں فرشتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا. باری بات ہے، خوبا کرنا میرے ساتھ ساتھ، خاموش نہیں بیٹھنا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہے نا؟ میں نے ترجمہ کیا ہے؟ میں نے نہیں بنایا، خلق نہیں کیا جن کو، انسان کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ تو نہیں ہے نا قرآن کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالْمَلَائِكَةَ، ملائکہ تو نہیں ہے، ملائکہ تو نہیں ہے نا؟ اللہ نے ذکر کیا فقط دو مخلوق کا، جن کا، انسان کا. میں نے یہ نہیں بنایا کہ وہ میری عبادت کریں. اچھا تو اب یہ انسان کی اور جن کی تخلیق تو اللہ نے بتا دی کہ ان کو پیدا کیا تاکہ عبادت کریں، لیکن ملائکہ کی تخلیق کی غرض کیا ہے؟ خود قرآن سے پوچھیں. خود قرآن نے کہا، یہ میں نے آیت پڑھی نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پروردگار کہتا ہے میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا. فرشتوں نے کیا کہا؟ پروردگار کیا تم سے زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا جو خونریزی کرے، فساد کرے؟ نحن توجہ کریں، میں کوئی کسی مقصد کے لیے آیت پڑھا ہوں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں. تو فرشتوں نے اپنی شان کیا بیان کی کہ ہم ہیں بندگی کرنے والے. فرشتوں نے اپنی شان کیا بیان کی؟ میں نے قرآن سے باہر نہیں جا رہا ہوں. فرشتوں نے اپنی حیثیت، اپنی شان کیا بیان کی اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم ہیں تیری عبادت کرنے والے، تیری بندگی کرنے والے. لیکن عجیب بات ہے دوستو، جب اللہ نے بندگی کا ذکر کیا تو انسان اور جنات کا ذکر تو کیا، فرشتے کا کوئی نام نہیں لیا. پہنچا نہیں پہنچا؟ مجھے بتائیں آیت میں ہی تو نہیں، ذرا بولے میرے ساتھ، مل کے ساتھ چلیے نا. آیت میں ہی تو نہیں ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالْمَلَائِكَةَ، ملائکہ کا ذکر نہیں ہے، انسان کا ہے اور جنات کا ہے نا؟ فرشتے کہتے ہیں ہم بھی بندگی کرنے والے، لیکن اللہ نے جب بندگی کا ذکر کیا تو انسان اور جنات کا ذکر کیا، فرشتوں کا، ملائکہ کا کہیں نام نہیں لیا، کہیں ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ توجہ، باریک سی بات ہے، اس لیے کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے بنایا تو فرشتوں کا ذکر بھی آ جاتا. فکر بیٹھے ہوئے میں جان بوجھ کے باریک موضوع چھڑے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے بنایا، نہیں. اگر یہ کہا ہوتا تو فرشتوں کے نام بھی اللہ لے لیتا. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا، توجہ کریے گا، اللہ نے کہا لیعبدون، میں نے جن انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ عبادت کریں. حالت عبادت میں پیدا ہونے والے اور ہیں اور عبادت کرنے والے اور ہیں. اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ میں نے جن و انسان، جب میں موضوع باریک چھڑا ہوا ہوں کسی وجہ سے، آپ کے میں نے پہلے کہا میرے سامنے بارش اور بزرگ افراد بیٹھے ہوئے جو پڑھی لکھی سماتے ہیں، اس لیے میں نے موضوع چھڑا ہوا ہے. میں نے جن و انسان کو عبادت کے لیے بنایا، یہ نہیں کہا. کیا کہا اللہ نے؟ لیعبدون، میں نے جن و انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ عبادت کریں. تو اگر اللہ کہتا میں نے عبادت کے لیے بنایا تو فرشتوں کا ذکر بھی کر دیتا ہے نا. حالت عبادت میں پیدا ہونے والے اور عبادت کرنے والے اور. اب سمجھ میں آ گیا؟ اب بھی اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو جا کے نہج البلاغہ کھولے. نہج البلاغہ میں میرے مولا نے فرشتوں کی جو شان بیان کی ہے اس میں یہ جملہ رکھا کہ فرشتوں کی شان یہ ہے کہ جو سجدے میں ہے وہ رکوع میں نہیں ہے.
ہونے والے فرشتے وہ اور ہیں، ہے نا، اور جنہیں کا عبادت کرنا ہے وہ اور ہے. دونوں میں فرق کیا ہے میں نے بتا دیا. فرشتے رکوع میں تو رکوع میں، سجدے میں تو سجدے میں، ہے نا. حالت سجدے میں، حالت سجدہ میں رہیں گے، حالت رکوع میں، حالت رکوع میں رہیں گے. تو عبادت کی حالت میں پیدا ہونے والے اور ہیں اور عبادت کرنے والے اور ہیں. اب فیصلہ ہو گیا کہ اللہ نے دو مخلوقات کو اختیار دیا. جن کو اختیار دیا کہ عبادت کرے یا نہ کرے. فرق دیکھیں، جن کو اور انسان کو اللہ نے اختیار دیا عبادت کرے یا نہ کرے. کرے گا تو ثواب، نہیں کرے گا تو گناہ ملے گا. 5 وقت کی نماز چھوڑ دے گناہ ہے نہیں ہے، ماہ رمضان کے واجب روزے چھوڑ دے گناہ ہے نہیں ہے نا. تو اللہ نے فرشتوں کو الگ رکھا ہے وہ بھی عبادت کے لیے، لیکن ان کی عبادت اختیاری نہیں ہے، ان کی عبادت ہے غیر اختیاری. ان کی عبادت غیر اختیاری ہے، ٹھیک ہے نا. ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں. اب یہ اگر فیصلہ مرحلہ ہم نے طے کر لیا کہ انسان اور جنات کی عبادت اختیاری ہے، فرشتوں کی عبادت ہے غیر اختیاری، تو اب لطف لیے گا جملے کو میں آگے لے جا رہا ہوں. میں دیکھیں پروردگار سے جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تو کیا اللہ نے کہا کہ تم غلط کرتے ہو، تم نے یہ کام ٹھکرا دیا ان کی عبادت کو؟ نہیں کہا. اللہ نے فرشتوں کے جواب میں جانتے کیا کہا؟ بڑی مشہور آیت ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا. اللہ نے فرشتوں کی عبادت کو ٹھکرایا نہیں، انکار نہیں کیا کہ تم غلط کر رہے ہو. نہیں، اللہ نے فرشتوں کے جواب میں آدم کے علم کا حوالہ دیا، ہے نا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ میں فرشتوں کی عبادت ٹھکرا نہیں رہا ہوں، لیکن میں علم آدم کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ معیار خلافت سجدہ نہیں علم ہے. آپ بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا، اس میں خاموش نہیں بیٹھنا ہے. معیار خلافت سجدہ نہیں ہے، معیار خلافت ہے علم، ٹھیک ہے نا. فرشتوں کا ہم تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، خدا نے ٹھکرایا نہیں. تو آپ مجھے جملہ کہنے دو، اگر تاریخ آدم پر رک جاتی تو سب یہی سمجھتے کہ علم میں نہ کوئی نبی جیسا اور عبادت میں نہ کوئی فرشتوں جیسا. ماشاءاللہ. اگر تاریخ میں جملہ توجہ کرے گا، اگر تاریخ آدم علیہ السلام پر رک جاتی تو ہم اور آپ سب یہ سمجھتے کہ نہ کوئی علم میں، بولیے گا مل کے ساتھ چلے، نہ علم میں کوئی انبیاء جیسا اور نہ کوئی عبادت میں فرشتوں جیسا. خدا نے کہا نہیں، آخری مرحلے پر یہ فیصلہ بھی ہو جائے، ذرا معراج کی رات کو آنے دو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول کو لے گیا، میں نبی کو لے گیا، نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے رسول کو لے گیا. سبحان الذی اسری بنبیہ، پاک ہے وہ اللہ جو، کیسا میں نے موضوع چھیڑا بھائی، میرا ایسا ساتھ دیے گا. آپ لوگ خاموش بیٹھیں گے تو آواز نہیں آئے گی. مجھے پوری طاقت لگائی جملوں کا پرواز دے. دیکھیں باریک بات ہے، لفظوں کو میں تلاش کر رہا ہوں تاکہ جملہ پوری طاقت میں پہنچ جائے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے رسول کو نہیں، جو اپنے نبی کو نہیں، اپنے بندے کو لے گیا. یعنی معراج کے سفر میں علم کا نہیں، معراج کے سفر میں علم کا حوالہ نہیں ہے، معراج کے سفر میں بندگی کا حوالہ ہے نا. اور اب معراج سننے والے جانتے ہیں جب مقام سدرہ آیا تو جبریل نے ہاتھ جوڑے اور کہا پروردگار لو تناؤ تو انگلتن لہدرتو، اگر سارے انگوش بھی آگے بڑھ جاؤں تو چل جاؤں. اب جو بندہ تھا وہ آگے بڑھ گیا، جو فرشتہ تھا وہ رک گیا اور کہا کہ اگر سارے انگوش بھی اور آبادہ کیا کہا دے تو اگر سارے انگوش بھی پہنچ جاؤں تو میں چل جاؤں گا. تو ہماری سمجھ میں آ گیا، تاریخ انبیاء نے ہمیں بتا دیا کہ فرشتے نہ علم میں انبیاء کا مقابلہ کر سکے نہ عبادت میں. اب ایسے انبیاء کا وارث وہی ہوگا جس کا علم بھی کمال ہے،
آیت پڑھی پہ ہدایت کی ہے نا، وہ بڑا وسیع موضوع ہے. خدا نماز پڑھانے کو کہتا ہے ہدایت کرتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے ہدایت کرتا ہے، دعا کرنے کو کہتا ہے ہدایت کرتا ہے. کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو وہ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. میں ایسے آپ جس طرح سن رہے ہیں اسی طرح پڑھنے کا عادی ہوں، اس طرح بول رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. اب ایک نیا ایک پوائنٹ ہے جو آپ کے ذہنوں پہ اتارنا چاہ رہا ہوں، ہے نا. آدم بھی نبی، نوح بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، سارے ہادی ہیں. انی جاہل فی الارض خلیفہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہدایت کے لیے آئے نا. اور خدا کہتا ہے قرآن مجید کے اندر انبیاء کی شان بیان کرتے ہوئے یہدون بامرنا، ہمارا نبی وہ ہوتا ہے جو ہمارے آرڈر سے فریضہ ہدایت کو انجام دیتا ہے. تو آدم اگر ہدایت کریں اللہ کے حکم سے، یوں کریں اللہ کے حکم سے، ابراہیم کا اللہ کے حکم سے. اب جتنے انبیاء کے نام آپ کو یاد ہیں سب کے بارے میں کہتے جائیں کہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہدایت کو انجام دیتے ہیں. اچھا تو اب نبی اگر دعا مانگے گا تو اللہ کے آرڈر سے، اللہ کے امر سے. اگر ہدایت کرے گا تو اللہ کے امر سے. جب میں نے قرآن مجید کھولا تو سورہ مریم میں پروردگار عالم نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کے جملوں کو نقل کیا. سورہ مریم 19واں سورہ اور اس سورہ کی 3-4 آیتیں پڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ جملہ مکمل ہو جائے. بہت کم ہوتا ہے، ظاہر ہے گھنٹہ نہیں پڑھوں گا میں، ہے نا. گھنٹے کے اندر انشاءاللہ مسائل فضائل مکمل ہو جائیں گے. بس جتنا مرتبہ آ گیا ہے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے. سورہ مریم اللہ کہتا ہے کاف ہا یا عین صاد. قرآن سننا سوال، قرآن پڑھنا سوال. حروف مقطعہ سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے بعد کاف ہا یا عین صاد. ذکر و رحمت رب کا، ایک ایک جملے کی ذمہ داری ہے نا. ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. آپ اگر تھکے نہیں ہیں تو میں سارے ترجمے چھوڑ رہا ہوں، صرف 2 جملے بیان کروں ترجمے کے، ہے نا. جا کے میرے آیتوں کا حوالہ دے دیا آپ کو. اب مجھے رک کے ایک جملہ کہنا ہے اور قرآن مجید کی عظمت پر ایک جملہ کہنا ہے. اللہ نے کہا زکریا نے دعا مانگی اپنے رب کی بارگاہ میں، ایسی دعا مانگی کہ پروردگار یہ کر دے وہ کر دے، میری قضائے حاجت کر دے، حاجت کو پورا کر دے. نہیں، زکریا علیہ السلام نبی ہیں، انہوں نے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا. کہنے لگے انی پروردگار انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہیں، واشتعل الراس شیبا، میرے سر کے بال سفید ہیں، وکانت امرأتی عاقرا، میری عورت پانچ تھی، ہے نا. تو پروردگار مجھے خوف ہے، مجھے خوف ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے رشتے داروں سے. تو کیا کرتے میرے لیے؟ میں بوڑھا، میرے بال سفید، میری ہڈیاں کمزور، میری عورت پانچ تھی، تو کیا کرتے؟ قرآن نے کہا فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا دے دے. فیصلہ ہو رہا ہے، یارے سونی میں جلدی سے نظر دوں گا، بس میرے جملے کو ساتھ ملاتے رہے گا. یارے سونی وہ یارسو من آل یعقوب، پروردگار بیٹا دے دے مجھے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو. ٹھیک ہے نا. ابھی آگے کا جملہ میں نے چھوڑ دیا. مفسر نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت زکریا نے وراثت کا ذکر کیا. زکریا نے وراثت کا ذکر کیا، مفسر کہہ رہا ہے. اب سنیے کا جملہ مفسر کا. مفسر کے جملے کے اندر ہی ایک جملہ رکھا ہوا ہے جس کو میں آپ سنانا چاہ رہا ہوں، لیکن پہلے مفسر کی رائے کو کریں. اور ہمارے مسئلہ کا مفسر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جناب اس میں کوئی شک نہیں کہ زکریا نے وراثت کا ذکر کیا، لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا. سلامت رہے تھے، بیداری سے آپ سن رہے ہیں جملوں کو. مسئلہ یہ نہیں تھا. وہ مفسر کہہ رہا ہے کہ زکریا بڑے سرمایہ دار تھے، بڑے پیسے والے تھے، بڑے دولت مند تھے، بڑا بینک بیلنس تھا، ان کے پاس بڑی زمینیں جائیداد تھی، ہے نا. تو ان کو خطرہ تھا کہ کہیں مال نہ لٹ جائے، دولت نہ لٹ جائے، پیسہ نہ لٹ جائے، دولت ختم نہ ہو جائے، ہے نا. اس لیے انہوں نے بیٹا مانگا. نہیں، وہ مفسر کہتا ہے کہ خطرہ تھا کہ کہیں دین نہ خراب ہو جائے، کہیں شریعت نہ مٹ جائے، کہیں کتاب خدا پامال نہ ہو جائے. اس لیے زکریا، مفسر کہتا ہے اس لیے زکریا نے اللہ سے بیٹا مانگا. اب میں سننے والوں کی خدمت میں یہاں پر توقف کر کے رک کر ایک جملہ کہتا ہوں. بھائی قرآن مجید پڑھے، زکریا نے بیٹا کہاں مانگا؟ میں قرآن کہہ پڑھ رہا ہوں، اب جب میرے ساتھ سے چلیے گا. کیا کہنے لگے؟ میرے سر کے بال سفید، میری ہڈیاں کمزور، میری عورت پانچ تھی، میں بڑھاپے میں آ گیا، پروردگار مجھے خوف ہے نا. تو کیا کرتے؟ فہب لی من لدنک ولدا، اپنے پاس سے مجھے ولد بیٹا دے دے. یہ نہیں ہے قرآن لے کے آئے، میں دکھاؤں فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنے پاس سے ایسا بیٹا دے دے جو دین کو انشاءاللہ ناروں کو اپنے جمع کر کے رکھے. تو تک لگائے گا فہب لی من لدنک ابنا،
مجھے اپنے پاس سے ابن دے دے. ابن کے بارے بیٹا نہیں کہا. فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ فَلَدًا, سمجھانے کے کرو, اپنے پاس سے مجھے ولد دے دے. ولد کے بارے بیٹا, نہ ابن کہا نہ ولد کہا. فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا, پروردگار مجھے اپنے زکریا نے کیا لفظ چنا ہے, اپنے پاس سے مجھے ولی دے دے جو دین کو بچائے, شریعت کو بچائے, کتاب کو بچائے. زکریا جانتے تھے کہ ہر بیٹا دین نہیں بچاتا. کہ ولیوں کی بھی دو قسمیں, کچھ خود ساختہ کچھ خدا ساختہ. زکریا کو پتا تھا کہ ولیوں کی بھی دو قسمیں, کچھ خود ساختہ کچھ خدا ساختہ. اس لیے دعا کو آگے بڑھا دیا. قرآن میں جا کے دیکھے, پروردگار مجھے ولی تو دے دے جو وارث ہو, لیکن ایسا ولی دے فَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, جو تیرا پسندیدہ ہو. پسندیدہ کے لیے عربی میں دو لفظ ہے, ایک ہے رضی, رضی کے معنی پسندیدہ, اور دوسرا ہے مرتضیٰ, مرتضیٰ کے معنی پسندیدہ. تو مجھے کہنے دو کہ جو زکریا کے گھر میں زکریا کا وارث بن کر آئے اسے ولی مرتضیٰ کہتے ہیں, اور جو خدا کے گھر میں محمد کا ولی بن کر آئے پوری کائنات کے سلطان ہیں. کسی کو ہاتھ نہیں دینا. علی والے ہیں تو جگر کی طاقت کے ساتھ لگے علی حق 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 یا علی یا علی یا علی دل کے ساتھ بیان نہیں کرنا مجھے, لیکن اب گفتگو آگے یہ ہے نا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے انسان کو بنایا کہ وہ عبادت کریں. یہ کریں کا لفظ ہے کہ اختیار دیا ہے. اگر یہ کرے کا لفظ نہ ہوتا تو ملائکہ کا ذکر بھی ہو جاتا. وہ تو حالت عبادت میں, جو رکوع میں وہ سجدے میں, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, پروردگار مجھے ایسا ولی دے. یعنی سونی بجائے رسول آل یعقوب جو میرا بھی وارث ہو, آل یعقوب کا وارث ہو, اور پروردگار کو رضی ہو, وہ تیرا پسندیدہ ہو, ٹھیک ہے نا. اب ذکر آ گیا ہے وراثت کا, تو بڑا آسان سی ایک تقسیم ہے جو کر رہا ہوں, سب کو پتا ہے, لیکن مجھے آیت پڑھنی ہے اس لیے اس تقسیم کو یاد رکھیے گا. کام کی بات آپ کے دل میں اتر جائے, قرآن کی آیت ہے نا. وہ تقسیم یہ ہے کہ وراثت کی دو قسمیں, وراثت یا مادی ہے یا معنوی ہے. تشریح کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی, صاحبان فکر بیٹھے ہیں جملوں کو پرواز دے رہے ہیں, اور جملے میرے تو ہیں نہیں, میں قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوں, اور یہی 10-12 منٹ آپ سے آپ لے رہا ہوں میں قیمتی ٹائم, اور اس کے بعد میں انشاءاللہ پڑھتے بسر دوں گا. وراثت کی دو قسم, خدا کرے کہ مولا مجھے تاثیر دے, یہ پیغام بھی پہنچ جائے, اور یہی پیغام پہنچ گیا اگر تو میں سمجھتا ہوں میرے آنے کا مقصد ممبر پر حل ہو جائے گا انشاءاللہ. وراثت کی دو قسمیں, ایک مادی ایک معنوی. جب اللہ نے جناب زکریا کا ذکر کیا وراثت کا, تو مفسر نے کہا کہ یہاں وراثت مال کی نہیں, پیسے کی نہیں, دین کی ہے, شریعت کی ہے نا. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. حالانکہ آیت میں کوئی مینشن نہیں ہے, آیت میں تو فقط یہ ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب, ایسا ولی دے جو وارث ہو میرا بھی آل یعقوب کا. اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے, لیکن مفسر کے قول نے کہہ دیا کہ جہاں پر زکریا کی وراثت ہے مانوی ہے نا, دین کی وراثت, شریعت کی وراثت مانوی ہے, مال کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, مادی وراثت نہیں ہے. تو مفسر کے قول, خدا کرے جملہ پہنچے, مفسر کے قول نے بتایا کہ زکریا کی وراثت مانوی ہے. لیکن جب میں نے قرآن کھولا تو ایک مرتبہ پروردگار نے قرآن میں حضرت سلیمان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ورثہ سلیمان و داؤد. سلیمان داؤد, اگر گفتگو پیچیدہ ہو تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں, لیکن میں مولا کی مدد مانگ کر اتنی آسان لفظوں میں آیت کا ترجمہ کروں گا, ہر سننے والے تک پہنچ جائے گا. یہی میں جملے مکمل ہو جائے, میری تقریر ہو گئی. تو بہت رہے میرے ساتھ, ورثہ سلیمان و داؤد, ترجمہ بڑا آسان سا ہے, سلیمان داؤد کے وارث ہوئے.
بیٹے ہیں سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. اب یہ کیا وراثت ہے؟ اب پوچھے قرآن سے. تو جب اللہ نے جناب سلیمان کی دعا کا ذکر کیا تو اس ایک جملے نے بتا دیا کہ سلیمان کی وراثت کیا تھی. سلیمان نے دعا مانگتے ہوئے کہا ہب لی ملکن، پروردگار مجھے ملک دے دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو. اب مجھے میرے دوست میرے بزرگ بتائیں بھائی ملک دین کا نام تو نہیں ہے، ملک شریعت کا نام تو نہیں ہے. ملک ہے دنیا، ملک ہے اقتدار، ملک ہے کرسی، ملک ہے حکومت. اتنا خاموش ہو گیا گھبرانے والی بات تو نہیں آئی میں نے جو کہہ گئی. پوری طاقت لگائیں لیکن میں ممبر پہ بیٹھا ہوں ایک جملہ ظاہر ہونے پر اس لیے میں رک گیا ہوں. سلیمان نے جو کہا کہ حبلی ملکن، مجھے ملک لفظ نیم لام کہا. ملک دین تو نہیں ہے، ملک شریعت تو نہیں ہے. ملک یعنی آپ کہتے کیا؟ آپ کہتے اقتدار، ملک یعنی کرسی، ملک یعنی دولت، ملک یعنی دنیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہ زکریا کی وراثت مانوی ہے، سلیمان کی وراثت مادی ہے. اللہ نے یہ دونوں وراثتیں قرآن میں ذکر کر کے بتا دیا کہ جب وراثت محمد کا تذکرہ آئے تو نہ مادی کا انکار کرنا، مل کے لگا مل کے لگا. حسین بادشاہ ماشاء اللہ مل کے سارے ایسے ماشاء اللہ. حسین بادشاہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ماشاء اللہ. علی مولا 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 یا علی یا علی یا علی مدد حیدر ماشاء اللہ. صلی علی محمد وعلی محمد. پڑھوں تو جو گیا ہوں ماشاء اللہ. سب کو بولنا میرے ساتھ ساتھ اور تکلیف کوئی نہیں کرنا. اگر تم پوچھ رہا ہو تو پڑھنا پڑھو. اگر کوئی دو کہتے ہیں بس کریں تو میں بس کر دوں گا. بالکل میرا طبیعت نہیں ہوگا تسلسل کے ساتھ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان کو بنایا عبادت کے لیے. میری عبادت کریں. میں نے فرشتے بنائے ملائکہ خلق کیے عبادت کریں. اب میرے مالک کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑے. مالک تو ان کو پیدا کیا کہ میری عبادت کرو. مالک تیری عبادت کیسے کریں؟ توجہ کرنا. مالک تیری عبادت کیسے کریں؟ 5 سال میں رہ گئے میرے پاس. اب میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. میری عبادت کرنی ہے تو جملے کو جملے سے ملا کے پرواز دیتے جائے. میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. مالک تمہیں کیسے پہچانے؟
کہا کوئی مشکل بات نہیں، مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں سے پہچانو۔ مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں سے پہچانو۔ میں رزاق ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں خالق ہوں، میں باری ہوں، میں شافی ہوں، میں کافی ہوں، میں وافی ہوں، میں معافی ہوں۔ معلوم میرے سننے والے میرا ساتھ دے رہے کہ نہیں؟ اللہ کے نام ہے نا، کتنے نام ہے اللہ کے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ نے غصہ خال کر دیا، کرو عبادت میری۔ مالک کیسے پہچان کے کرو، مالک کیسے پہچان کا نام دیے ہوئے۔ اور خود سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے اپنے رسول کو، قل ادعوا اللہ عبید الرحمن، رسول میرے بندوں سے کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو اور چاہے رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، جو چاہے کہہ کے پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب نام کا ذکر آ گیا تو میرا جملہ سنیے گا۔ نام کی دو قسمیں ہیں، میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں لیکن پوری طاقت لگائیں۔ نام کی دو قسمیں ہیں، میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، بس یہ مثال دینے کی مجبوری ہے، مثال دینے کے لیے، اس لیے مجھے وہ نام کی قسمیں بیان کرنی ہوں گی، کسی کو کہنا مقصود نہیں ہے۔ اور جانا ہے آیتوں تک، یہ مثال اگر اتار دی میں نے آپ کے ذہنوں پر انشاءاللہ مولانا سب میں تو بیان مکمل ہو گیا۔ اچھا بھائی، اللہ کو پہچانو ناموں سے، چاہے اللہ کہہ کے پکارو، چاہے رحمان کہہ کے پکارو، اللہ کہتا ہے جو پکارو، اسماء الحسنی جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ناموں کی دو قسمیں، ایک قسم تو ناموں کی مولا آباد رکھے نعرہ لگوانے والوں کو، اس بیداری سے سننے والوں کو، ایک قسم ناموں کی تو وہ ہے جو ہم اور آپ نام رکھتے ہیں، یعنی ہم خطا کار ہیں، معصوم تو نہیں ہے نا؟ بچہ پیدا ہوا، دادا نے نام رکھ دیا پوتے کا، بیٹا پیدا ہوا، باپ نے بیٹے کا نام رکھ دیا، ماں نے بیٹی کا نام رکھ دیا، ایسا ہوتا ہے نا؟ اب میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں تاکہ اس آیت تک پہنچ جاؤ۔ بچہ پیدا ہوا، اچھا قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے سورہ نحل کے اندر، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسے نکالا کہ تم جاہل تھے۔ لگ رہا ہے تھک گئے سننے والے میرے، میرا ساتھ دیتے رہے، میرے ساتھ دیتے رہے، یہ جملہ رائے گا میں آپ نے کہا ہے کہ پڑھے اور مولا بات رکھ کے سلامت رکھ کے تو مل کے چلنا ہے، میں آہستہ ہو رہا ہوں، اسی کہ آیتیں پڑھ لیا مجھے۔ ناموں کی دو قسمیں بیان سلامت رہے، ناموں کی دو قسمیں۔ اچھا پیدا ہوا، اللہ کہتا ہے پیٹ سے نکلا آگے تو جاہل تھا، تو ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو جاہل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نام رکھتے ہیں جناب، بچہ پیدا ہوا بھی جاہل، نام رکھ دیا فاضل، جو پڑھا ہوا کے حوالے میں بالکل جاہل ہے نا، اور کبھی فاضل ہے۔ اچھا زندگی پر کبھی سجدے نہیں کیے، نام ہے ساجد، کسی کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا؟ چال چلن ٹھیک نہیں ہے، نام ہے صالح، انتہائی بزدل، نام ہے شجاع۔ سلامت رہے، جملہ مکمل ہو گیا۔ پیدا ہوا کے بارے میں جاہل، نام ہے فاضل صاحب ہے، یہ فاضل ہے نا؟ بالکل بزدل ہے، نام رکھ دیا شجاع۔ چال چلن ٹھیک نہیں، نام ہے صالح، سجدہ کرتے نہیں، نام ہے ساجد۔ میں یہ مثالیں کیوں دے رہا ہوں؟ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو کردار کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، لیکن جب خدا کہے کہ میں بہار تو واقع بہار، جب خدا کہے کہ میں قادر تو واقع قادر، جب خدا کہے کہ میں شافی تو میں واقع کافی، جب خدا کہے کہ میں شفا دینے والا تو واقع شفا دینے والا۔ تو ہم جب نام رکھے جملہ مکمل ہو گیا، آپ کی توجہ رہے تو جملہ مکمل ہو گیا۔ جتنے دائیں بائیں پیچھے تک آواز جا رہی ہے میرے سامنے، ہم جب نام رکھے تو کریکٹر کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن جب خدا کہے کہ میں شافی تو واقع شافی، جب خدا کہے کہ میں رازق تو واقع رازق، جب خدا کہے کہ میں رزاق تو واقع رزاق، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نام رکھے کوئی کردار کی ضمانت نہیں ہے۔ اب میرے امام کہتے ہیں، اس لیے میں یہ مثال دے رہا تھا، اب میرے امام کہتے ہیں کہ اللہ کی انتیت میں اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں، جو جہاں سے آیا ہوا ہے میرا ساتھ ہے، بیان ختم ہو گیا، بیان میرا نہیں ہے، قرآن و حدیث کا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں پوری جو اب تک نہیں بولے میرے ساتھ بولے گا، شہزادی کونین کے اللہ کے پاس امام کہتے ہیں 9 نام ہیں، ہے نا؟ اب ڈسکس نہیں کرنا مجھے، لیکن امام نے کہا کہ یہ 9 نام اللہ کے پاس ہے، فاطمہ ہے، صدیقہ ہے، مبارکہ ہے، طاہرہ ہے، زکیہ ہے، فاطمہ صدیقہ مبارکہ طاہرہ زکیہ رضیہ مریم محدثہ زہرا، یہ 9 نام ہے نا؟ ان 9 نام جلدی سے کے پڑھو، ختم ہو چکا۔ ان 9 ناموں میں سے ایک نام ہے فاطمہ، ایک نام ہے صدیقہ، ایک نام ہے مبارکہ، شہزادی کا نام ہے، اور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ایک نام ہے صدیقہ۔ اب جب میں نے قرآن کھولا تو سورہ نساء 14 سورہ، اس میں اللہ نے بڑی شان سے کہا من یطع اللہ والرسول
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ کہتا ہے ہم نے جتنی اپنی نعمتیں اتاری وہ نبی بھی ہے صدیق بھی ہے. اگر پیچھے والے مل کے سارے آدمی سب سے احترام ہے میرا بزرگوں نوجوانوں سے مل کر جملہ ظاہر ہونے بھائی آپ نے بڑی محنت کی میرے ساتھ ساتھ یہ جملہ رائے کرا تو مجھے افسوس ہوگا. ہم نے جتنا اپنی نعمتیں اتاری میں نے نبی جی وہ انبیاء بھی ہیں وہ صدیقین اور وہ صدیق بھی ہیں. ٹھیک ہے نا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جن پر نعمتیں اتری وہ ہے نبی وہ ہے صدیق. میں نے ہاتھ جوڑے میں نے کہا یا ارحم الراحمین اے مالک الملک یا اکرم الاکرمین تم نے کہہ دیا کہ نبیوں پر ہم نے نعمتیں اتار دی ہم نے مان لیا. مالک نبی تو نبی ہوتا ہے یہ صدیق کون ہے؟ سورہ مریم پڑھو وذکر فی الکتاب میں جلدی سے آگے پڑھو بار بار اپیل نہ کرنا پڑے. سورہ مریم 19 سورہ جو بھی پڑھا تھا میں اس میں اللہ کہتا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم کتاب میں ابراہیم کا وذکر ذکر کرو. مالک ابراہیم کون ہے جن کا کتاب میں ذکر انہ کان صدیقا نبیا. ختم کر رہا ہوں ابھی قرآن مجید لے آئے اگر آیت نہ ملے میرا گریبان پکڑ لیے گا. وذکر فی الکتاب ابراہیم نبیا کتاب میں ذکر کرو ابراہیم کا وہ نبی بھی ہے وہ صدیق بھی ہے. آپ سے بھی کہہ رہا ہوں میرے کے ساتھ چل رہا ہے ٹھیک ہے نا. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ابراہیم نبی بھی ہے اللہ کے اور اللہ نے انہیں صدیق بنایا ہے. مالک کوئی اور بھی ہے یہ فقط ابراہیم کا. پھر پڑھو سورہ مریم وہی جملہ ہے وذکر فی الکتاب ادریس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو انہ کان صدیقا نبیا. نہ نظم پڑھ رہا ہوں نہ کہانی ہے نہ قصہ ہے نہ اسٹوری ہے قرآن کی آیت ہے سورہ مریم کی وذکر فی الکتاب ادریس وہی لفظ ہے کتاب میں ادریس کا ذکر کرو انہ کان صدیقا نبیا. ادریس نبی بھی ہے ادریس صدیق بھی ہے. مالک نبی ابراہیم بھی اور صدیق ابراہیم بھی. کہاں میں نے کہا مالک ادریس نبی بھی ہے کہا نبی بھی ہے میں صدیق بھی کہا صدیق بھی ہے دونوں سورہ مریم میں. میں نے کہا مالک یہ دونوں تو مرد ہے کوئی اور بھی ہے کہا سورہ مائدہ پڑھو 5واں سورہ مل مسیح ابن مریم. توحید کے ماننے والے بیٹھے ہوئے اور میں دیکھے میرے اسٹائل ہے مجھے کہا گیا کہ ولایت پڑھیں ولایت بھی آ رہی ہے توحید بھی آ رہی ہے اور علی والوں کے سامنے ولی کے ماننے والوں کے سامنے میں توحید کیوں نہ پڑھوں. میرے مولا علی کا ایک لقب ہے امام المجاہدین توحید پرستوں کا امام. نبی بھی ہے صدیق بھی ہے ادریس نبی بھی ہے صدیق بھی ہے ٹھیک ہے. اب سورہ مائدہ 5واں سورہ اللہ نے جلال سے کہا مل مسیح ابن مریم. بہت کم ہے میں ان کے تفصیلات میں نہیں جا رہا مل مسیح اللہ میں جائیں گے ابھی لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ 5-6 منٹ کے اندر مکمل کر دوں چکا. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول. اللہ کہتا ہے عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں وہ ہمارے رسول ہیں. قد سنیے گا قد خلت من قبلہ الرسل. جا کے قرآن کھولے اور دیکھیں آج نکالیں. عیسیٰ جو مریم کے فرزند ہیں بیٹے ہیں ابن ہے وہ اللہ کے کیا ہے رسول ہے ٹھیک ہے نا. آگے کیا کہتا ہے اللہ بچے کہتے تھے کافی تھا تو میں کہتی ہوں مالک پروردگار عیسیٰ رسول ہے ہم نے مان لیا مریم کے بیٹے نے مان لیا. خدا نے ایک دفعہ نہیں کی اللہ نے آگے جملہ کہا سمجھانے کے لیے ہمیں قد خلت من قبلہ الرسل. اور یہ جو عیسیٰ ہے نا جو مریم کے بیٹے ہیں ہمارے رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے. میں نے ہاتھ جوڑے میں نے کہا مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی تو نے کہہ دیا کہ عیسیٰ رسول ہے ہم نے مان لیا. تو نے کہہ دیا عیسیٰ نبی ہم نے مان لیا یہ مریم کے بیٹے ہم نے مان لیا تیرے نمائندے ہم نے مان لیا. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی تو کرنا قد خلت من قبلہ الرسل. عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی. کہا یہی تو بتانا تھا کہ عیسیٰ سے پہلے موسیٰ گزرے عیسیٰ سے پہلے نوح گزرے عیسیٰ سے پہلے ابراہیم گزرے نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے نہ یہ اللہ کا بیٹا. مجھے مساج پہ جانا ہے کہ 5-6 منٹ بڑا قیمتی ہے فیصلہ کن ہے مولا مجھے تاثیر دے جتنے میرے بھائی بھائی بیٹھے ہوئے جتنے باہر بیٹھے ہوئے میرے کے ساتھ چلے قد خلت من قبلہ الرسل. اوپر سے دیکھ رہا ہوں آپ کے جذبات کی قدم کر رہا ہوں میرا ساتھ دے جو سامنے بیٹھے ہوئے جو دائیں بیٹھے ہوئے قد خلت من قبلہ الرسل. عیسیٰ رسول ہے اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے ٹھیک ہے نا. اب قرآن آگے بڑھا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ اور عیسیٰ کی ماں کا نام ہے صدیقہ. میرا سامنے ابھی بھی آواز نہیں آئی
عیسیٰ جو ہمارے رسول ہے نا، ان کی ماں کا نام ہم نے صدیقہ رکھا. آیت رک گئی نہیں، قرآن آگے بڑھا. کانا یا قرآن طعام تھا تو نہیں گئے؟ کانا یا قرآن طعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. طعام یعنی کھانا، تصویر سے جائے کانا یا قرآن طعام. عجیب بات ہے، اللہ کہتا ہے عیسیٰ رسول ہے، ان کی جو ماں ہے یہ صدیقہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب کہنا ہے یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. میں اگر ممبر پہ بیٹھ کے کہوں کہ میں پانی پیتا ہوں، یہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ میں چائے پیتا ہوں، وہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ میں کھانا کھاتا ہوں، تو سارا ممبر ڈسٹرب ہو جائے گا کہ بھائی یہ بات کون سی ہو گئی کہ یہ کھانا کھاتے ہیں، یہ پانی پیتے ہیں، وہ چائے پیتے ہیں. تو میرے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مالک الملک کہ تو نے کہہ دیا عیسیٰ نبی ہے، مان لیا، اور وہ عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے، مان لیا. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ یہی تو بتانا تھا کہ اگر یہ اللہ ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے؟ ہم سمجھتے ہیں نا کہ شکل ہماری کہ لڑکے جو کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں. نہیں، بتانا یہ تھا کہ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ. اگر یہ اللہ ہوتے نعوذ باللہ تو یہ کھانا کیسے کھاتے؟ تو اب آیت ہے، بتا جو آیت ہے نتیجے دے رہا ہوں میں کوئی دائمہ نہیں جا رہا، نہ تمہیدیں باندھ رہا ہوں. آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے پوری طاقت سے. آواز لگائی، اتنا میں تو بیٹھا تھا، پوری آواز نہیں آ رہی مجھے، پوری طاقت لگائی. اب آیت نے بتا دیا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، اور عیسیٰ کی ماں اللہ نے مریم کو رکھا ہے، اور مریم کا نام رکھا ہے صدیقہ، ہے نا. ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے، ہم نے مریم کو صدیقہ بنایا، مصطفیٰ بنایا، ہم نے مریم کو مطہر بنایا. مریم بہت بڑی بیوی ہے، بہت بڑی صدیقہ ہے نا. لیکن کوئی فرق ہے، میری شہزادی بھی صدیقہ، مریم بھی صدیقہ، دونوں برابر ہے. یہ فرق ہے. تو میرے امام نے حدیث میں کہا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اور میری شہزادی ہر زمانے کی ہر زمانے کی، ہر دور کی، ہر پیریڈ کی، ہر عہد کی، ہر دن کی، ہر رات کی، ہر لہجے کی، ہر زمانے کی، ہر قبیلے کی، ہر قوم کی، ہر ملک کی، ہر قوم کی، ایسی باتوں میں ہوتا ہے. اس لیے امام نے کہا یہ صدیقہ الکبریٰ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مل کے سارے اللہ سب کی عبادت کو قبول فرمائے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، اور میری شہزادی فقط اپنے زمانے کی نہیں، ہر زمانے کی عورتوں کی سردار. تو اس لیے میرے امام نے کہا یہ صدیقہ الکبریٰ. یہ جو فاطمہ ہے نا، یہ فقط صدیقہ نہیں ہے، یہ صدیقہ کبریٰ ہے. اب آپ سے بہتر کون صدیقہ اس سب کو کبریٰ کہتے ہیں، سپر لیٹو ڈگری کو کبریٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہو، اور اکبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو. مریم ہے صدیقہ، میری شہزادی ہے صدیقہ کبریٰ. کبریٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہو.
سمندر ہے، اس کا اعجاز اس کے اندر ہے، اس کا اعجاز اس کے اندر ہے۔ اس سمندر میں جو بھی ڈوب گیا، اس سمندر میں جو بھی ڈوب گیا، پیر کامل ہے یا کلندر ہے۔ جبل کلی کلی، علی 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 علی، جبل کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، جدھر جدھر ہوا چلی، علی 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 علی، جدھر جدھر ہوا چلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، محمد والے محمد، لندن بزرگ ہے، میں ان کی بات تو کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جدھر جدھر ہوا چلی ادھر ادھر علی چلے، یہ غلط ہے، جدھر جدھر علی چلے ادھر ادھر ہوا چلی۔ انبیاء نے بڑی تکلیفوں سے دین پہنچایا، آرے سے چیرے گئے، بدعا تک دی، حضرت نوح علیہ السلام کی بدعا سے طوفان آیا۔ لیکن مجھے عزیزانو ایک جملہ بتاؤ کہ کیا کسی نبی زادی کے کان سے گوشت مارا پہنچا ہے؟ آپ کے دل پر چوٹ پڑی، حسین کی چھوٹی بچی سکینہ، مقتل نگار نے لکھا کہ اتنی لاڈلی بیٹی تھی کہ جب تک حسین اسے کندھے پر لے کر لوریاں نہ دے بچی کو نیند نہیں۔ اور جانتے تھپڑیاں دیتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس میں سکینہ نہ ہو۔ وہ بچی جو اتنی لاڈلی تھی اسے حسین ترے خیمہ پر چھوڑ کر گئے، بچی نے تماچے کھائے، حسین واپس نہیں آئے، بچی کے کان سے گوشوارہ نوچا گیا، حسین واپس نہیں آئے، بچی کے کرتے کے دامن میں آگ لگی، حسین واپس نہیں آئے۔ مختم نگار نے لکھا کہ جب خیموں میں آگ لگی تو شمر لعین ایک خیمے میں داخل ہوا۔ سنیں گے بیٹیوں والوں، شمر نے دیکھا کہ ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، ایک مسلح بچھا ہوا ہے، مٹی کا ایک ڈھیر رکھا ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حسین کی بیٹی ہوں۔ کہا یہ مسلح کیسا بچھا ہے؟ رونے کے لیے بیٹھے ہو؟ کہا میرا بابا واپس آ کر نماز عصر پڑھے گا۔ کہا یہ مٹی کا ڈھیر کیسا ہے؟ یہ مٹی کا ڈھیر کیسا ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم کہ 3 دن سے ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے، میرا بابا واپس آ کر تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ یہ وہ منزل تھی جب شمر ملعون نے میرے شہزادی کو تماچا مارا۔ اور اب شام ہو گئی، غریبوں کی شام، سوتے ہوئے بیواؤں کی شام، اسیروں کی شام، قیدیوں کی شام۔ اہل حرم جلے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، دیکھا کہ باپ کے سینے پر سونے والی بچی نہیں ہے۔ کہا ام کلثوم سکینہ تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ کہا نہیں بہن۔ کہا تم دائیں طرف جاؤ، میں بائیں طرف جاتی ہوں، اس لیے کہ بھائی رخصت آخر اسے میرے حوالے کر کے گیا تھا۔ دونوں علی کی بیٹیاں شام غریبہ میں آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہنا۔ لیکن بچی تو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی دھوپ پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا۔ جب بچی کو نیند آنے لگی تو بچی آئی میدان میں، سنو کرنے والوں، کچلے ہوئے لاشیں پڑے تھے۔ کچلے ہوئے لاشوں کے درمیان کسی کو پہچاننا کتنا مشکل ہے۔ بے سر کے لاشیں ہیں نا۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد کہنے لگی اینا ابھی میرا بابا کدھر ہے، میرا بابا کدھر ہے؟ جب کوئی آواز نہ آئی تو جانتے بچے نے کیا رک کر کہنے لگی بابا تم کہاں ہو؟ میں کیسے تمہارے لاشیں تک آؤں؟ ایک مرتبہ تکی ہوئی گردن سے آواز آئی کہتے ہیں کہ بچی سینے پر سو گئی، لیکن مجھے معاف کرنا نکالو تو بولے ہو سینے میں میرے مولا کے اتنے تیر لگے تھے کہ بچی سینے پر نہ سو گئی، پہلی میں کہیں جگہ ملی اور سو گئی۔ شمر گزرا، شمر نے گستاخی کی، بچی سو رہی تھی نا،
فوراً اس کی آنکھ کھلی اور کہنے لگی شیور مجھے تازیانے نہ مار. کہا جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. بچی رونے لگی. کہا شیور مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے, خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سجدہ میں جگا دے. بچی رونے لگی, کہنے لگی شیور مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے, مجھے 3 تمنائیں پوری کرنا ہے. سنو گے, شیور گھبرایا. کہا وہ 3 تمنائیں کیا ہیں؟ کہا میری پہلی تمنا یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مرا گیا, میں فرات سے پانی لاؤں گی, بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ ڈالوں گی. میری دوسری تمنا یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشا اوریاں پڑا ہے, میں جنگلوں میں جاؤں گی, درختوں کے پتے چن کر لاؤں گی, بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی. اور میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی, میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی, شاید کوئی قافلہ گزرے تو میں پکار کے کہوں گی قافلے والوں مادر غریب غریب بن گیا, آ کر اس کی نماز پڑھو. جب قافلہ لٹ کے مدینے پہنچا اور بھرسا دینے والوں نے بی بی زینب کا بھرسا دے دیا, ایک بوڑھی عورت نے شہزادی سے بڑھ کے پوچھا کہ بی بی ابھی بھی آپ پر مصیبتیں تو بڑی آؤں گی, لیکن بی بی آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی چیخ مار کے رونے لگی. خدا آپ کے پرسے کو قبول کرے, خدا آپ کے ماتم کو قبول کرے, خدا ان آنسوؤں کو رومال سجدہ میں جگا دے, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. شہزادی چیخ مار کے روئی اور کہا سن بوڑھی عورت, ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت زندان شام کے مغرب تھی. وہ زندان شام کے مغرب سب سے بڑی مصیبت کیوں تھی؟ کہا بات یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبتا تھا تو وہ بچی جو باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی وہ رونا شروع کرتی تھی اور پکار پکار کے کہتی تھی بابا آ جاؤ, بابا مجھے اپنے سینے پر سلا لو بابا. ایسی کسی لمحے میں, ایسی کسی رات میں رونے والوں شہزادی آرام کر رہی ہے, بچی تماچے کھا کر آرام کر رہی ہے. ایک مرتبہ مقتل لکھتا ہے کہ رات میں شہزادی نے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا,